گر تم نہ سنو گے تو میری کون سنے گا؟ اللہ تم کو بھی نوازے گا، ایسا نہیں ہے۔ یاد رکھ لینا طالب علم کی بڑی برکتیں ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر تم نے طالب علم کے پیچھے اگر اپنا تھوڑا سا وقت بھی گوایا ہوگا تو بروز قیامت اللہ اس وقت کا تم کو حساب عطا، اللہ اس کا حساب عطا فرمائے۔ آپ طالب علم کی خدمت گزاری کر کے تو دیکھیں، ایک طالب علم کی برکت کیا ہوتی ہے معلوم ہے؟ جب ایک طالب علم اپنے گھر سے مدرسے کے لیے نکلتا ہے تو اللہ کا وہ مقدس فرشتہ جو تمام فرشتوں کا سردار ہے، اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے اپنے تمام کاموں کو چھوڑ کر کے اس طالب علم کے قدموں کے نیچے اپنے پروں کو بچھا دیا۔ سوچو ذرا صحیح پیارے اسلامی، یہ طالب علم کی برکتیں ہیں۔ ایک طالب علم جب اپنے گھر سے نکلتا ہے، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک حافظ قرآن اگر قبرستان کے قریب سے گزر جائے تو اللہ 40 دن کے گناہوں کو دور فرماتا ہے۔ آپ دیکھیں تو ذرا صحیح حافظ قرآن کی برکتیں کیا ہوتی ہیں، طالب علم کی برکتیں کیا ہوتی ہیں۔ لیکن آج نہ ہمیں طالب علم کی قدر ہے نہ علم والوں کی قدر ہے، نہ طالب علم کی قدر ہے نہ علم والوں کی قدر ہے۔ یاد رکھ لینا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علماء جو ہیں یہ انبیاء کے وارث ہیں، آپ لوگ ان کی عزتیں کیا کریں، اس لیے کہ یہ انبیاء کے وارث ہیں۔ یہ جو انبیاء کرام علیہ السلام نے اس دین کو بڑھایا ہے، اس دین کو بڑھانے کے لیے یہ اپنے وقت کو بھی صرف کرتے ہیں، اپنے وقت کو بھی صرف کرتے ہیں، اور اپنے دین سے اس دین کو اپنے اس دین میں 4 چاند بھی لگاتے ہیں۔ ایسے نہیں ہے یہ دین اسلام پولا اور فلا ہے۔ دیکھ لو کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سارے خاندان کو قربان کر کے اس دین اسلام کو کس طرح ہرا بھرا کیا ہے۔ اس حسین کا احسان نہیں ہے، لیکن آپ پر ایسا کوئی امتحان نہیں آیا ہے جو امتحان امام حسین نے پیش کیا ہے، جو امتحان جنگ بدر میں صحابہ نے پیش کیا ہے، جو امتحان جنگ احد میں صحابہ نے کردار دکھایا ہے، جو جنگ صفین میں صحابہ نے کردار دکھایا ہے، جو جنگ احد میں صحابہ نے کردار دکھایا ہے۔ ہمیں آج تلواریں نہیں اٹھانی پڑ رہی ہے، یاد رکھ لو مسلمانوں بغیر تلوار اٹھائے یہ دین تم تک آ گیا ہے، اس دین کو سنبھالنا ہمارا۔ لیکن آج ہم دین کو سنبھال کر رہے ہیں، آج ہم اس دین کے قریب کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمیں نماز پڑھنے کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں مسجدوں میں جانے کی فکر نہیں ہے، آج ہمیں عالموں کے پاس بیٹھنے کی فکر نہیں ہے، جبکہ رب کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے تجھے بخش دے، پلٹ کے آ جا تجھے تیرا رب کریم ہے۔ میں نے آپ کو جمعہ میں بتایا تھا نا کہ حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام سے جب 32 سال کے بعد ملاقات کیا نا تو آپ باپ بیٹے آپس میں گلے لگ کر اتنا روتے ہیں، اللہ کے نبی ہیں اس قدر رو رہے ہیں کہ روتے روتے بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا، پھر بے ہوش ہو گئے، پھر ہوش آیا تو اللہ کے مقدس فرشتوں نے کہا اے پروردگار عالم، کیا کوئی اتنی بھی کسی سے محبت کرتا ہے؟ تو رب کریم نے کہا اے میرے مقدس فرشتوں، ایک باپ بیٹے کی محبت کو دیکھ کر کے تم حیران ہو رہے ہو، میں تو 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہوں۔ سوچے تو ذرا صحیح، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان پلٹ کے آجا، تیرا رب بڑا کریم ہے۔ پلٹ کے تو آؤ، رب کی بارگاہ میں آ کے تو دیکھو، وہ رب اتنا کریم ہے کہ تم کو بے حساب عطا کر دے گا، اللہ تم کو بے حساب اجر و ثواب عطا کر دے گا۔ مسلمانوں، آپ اپنے گھر کے کمروں کو چھوڑو تو ذرا صحیح، بازاروں کو چھوڑو تو ذرا صحیح، چائے کے اڈوں کو چھوڑو تو ذرا صحیح، دکانوں کو چھوڑو تو ذرا صحیح، جب مسجدوں سے آزان ہو قسم خدا کی تم چائے کے اڈوں کو چھوڑ کر کے، چوراہوں کو چھوڑ کر کے رب کی بارگاہ میں آ جا، کتنا بھی بھٹکا ہوا ہو رب تم کو بے حساب رب کی بارگاہ میں مانگ
مانگ تو سری، رب اتنا کریم ہے کہ رب کو بے حساب. اچھا ایک چیز یہ بتاؤ، کیا تم نے اپنے ماں کے پیٹ میں دعا مانگا تھا کہ اے پروردگار عالم مجھے مسلمان بنانا؟ کیا آپ نے دعا مانگا تھا؟ دعا نہیں مانگا تو یہ رب کریم کا احسان نہیں ہے کہ رب کریم نے تم کو بغیر مانگے دعا کہ تمہیں مسلمان بنایا، تم کو مسلمان بنایا ہے. کسی غیر مذہبی گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا ہوتا تمہارا؟ بتاؤ. یہ رب کا احسان نہیں ہے کہ رب نے تم کو مسلمان بنایا. اور دوسرا احسان یہ ہے کہ بغیر دعا مانگے جس نبی کی امت میں پیدا ہونے کے لیے موسیٰ جیسے نبی نے دعا کیا ہے، اے تمام پیغمبران اسلام نے دعا کیا ہے، اے پروردگار عالم ہم کو نبی نہ بنا بلکہ اپنے محبوب کا امتی بنا. بغیر دعا کے اس نبی کی امت میں رب نے تم کو امتی بنا. اس رب کا احسان، اس رب کا احسان نہیں ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے تجھے بخش. ہمیں ضرورت ہے. آج دیکھ لو مسلمان ہر جگہ پر اپنے حال کو دیکھ لو، اپنے حالات پر نظارہ کر لو کہ آج ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے اور اس وقت ضرورت کیا ہے. اے مسلمانوں، آج تم بیٹھ کر کے چوراہوں پر منصبیں بناتے ہو، بڑی بڑی باتیں کرتے ہو. میں کہتا ہوں ان چوراہوں کو ترک کر کے، جوئے کے اڈوں کو ترک کر کے، شراب نوشیاں ترک کر کے تم چوراہوں پر بیٹھنا چھوڑ کر کے جب مسجد سے صدائے ہو رب کی بارگاہ میں آ جاؤ، ایک ہو کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دو، رب تمہاری تمام پریشان. سبحان اللہ، سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد. جس چیز کی اس وقت ہمیں ضرورت ہے ہم اس چیز پر نظر نہیں ڈالتے. جس چیز کی ہمیں اس حالات پر ضرورت ہے ہم اس پر نظر نہیں ڈالتے. بلکہ آج دیکھ لو چوراہوں پہ 4 لوگ بیٹھ جائیں گے تو پتا چلے گا ان سے بڑا کوئی ڈی ایم نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی مجسٹریٹ نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی سباسد نہیں ہے، ان سے بڑا کوئی چیئرمین نہیں ہے. یاد رکھ لینا چیئرمین کی چیئرمینی دنیا تک ہے، سباسدی کی سباسد دنیا تک ہے. اگر آپ دنیا میں طاقتور ہے تو صرف دنیا تک ہے. اگر قبر میں کسی کی حکومت چلے گی تو آمنہ کے لال، اگر کسی کی حکومت چلے گی تو آمنہ کے لال کی حکومت چلے گی. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے بھٹکے ہوئے انسان پلٹ کے آ جا، تیرا رب بڑا کریم ہے تجھے بخش دے. تو ضرورت ہے ہمیں آج جو ہم بھٹک گئے ہیں، آج جو ہم راہ سے بے راہ ہو گئے ہیں، ضرورت ہے کہ ہم اپنے راستے کو پکڑ لیں. کسی مسلک کو مسلک پر پکڑ کر کے ہم اسی راستے پر چلنے لگے. یہ تمام جو آل رسول کی آپ زیارت کر رہے ہیں ان کا بیٹھنا دیکھیں، ان کا چلنا دیکھیں، ان کا طور طریقہ دیکھیں، ان کی عبادت و ریاضت پر نظر ڈالیں. قسم خدا کی ان کی گفتار پر نظر ڈالیں، ان کی گفتگو پر نظر ڈالیں. جب ان چیزوں پر نظر ڈالیں گے، ان پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تم کو ہدایت. اس لیے کہ مسلک کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ. مسلک کا مطلب ہوتا ہے سیدھا راستہ. آپ نے مسلک پکڑا ہی نہیں. بتاؤ دھرنا پور میں کتنے لوگ مرید ہیں؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو کسی سے مرید ہیں؟ جب آپ کسی کے دامن پکڑیں گے نہیں تو سیدھا، جب آپ کسی کا دامن پکڑیں گے نہیں تو آپ کو سیدھا راستہ مل کہاں سکتا ہے؟ آپ نے اچھے لوگوں سے تعلقات نہیں جوڑا ہے. آج تعلقات ہیں تو پوچھ لو تو کہیں گے پھلا مالدار سے ہمارے تعلقات ہیں، پھلے دولت مند سے ہمارے تعلقات ہیں. میں نے آپ کو بتا دیا دنیا تک اس کی دولت محدود ہے. اگر قبر کے نیچے کسی کی حکمرانی چلے گی تو وہ آمنہ کے لال، یہ انہی کے لال ہیں. آج جس کو ان کے دامن سے وابستہ ہونا ہے انشاءاللہ تعالی بعد مکمل محفل کے جس کو ان سے مرید ہونا ہو وہ مرید بھی ہو سکتا ہے. اولے رسول ہیں، کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے. جس کو مرید ہونا ہو اپنے دامن پکڑ لو. انشاءاللہ تعالی جب مسلک کا راستہ پکڑ لو گے، جب سیدھے راستے چلنے لگو گے، اللہ تم کو بہتر عطا کرنے لگے. ضرورت ہے ہم کسی کا دامن پکڑ کے تو دیکھیں.
ضرورت ہے ہم کسی مسلک کی جانب چل کے تو دیکھیں. جب کسی مسلک کے دامن کو پکڑیں گے تو اپنے دیکھیں گے کہ ہمارے پیر کا طور طریقہ کیا ہے, ہمارے پیر کے بولنے کا طریقہ کیا ہے, ہمارے پیر کے نماز کا پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, ہمارے پیر ہمارا پیر کرتا کیا ہے. جب اس کے طور و طریقے اس کو فعل و عمل پر عمل کرنے لگیں گے تو انشاءاللہ اللہ تم کو ہدایت بہتر. ضرورت ہم کسی اچھے مسلک کو پکڑ کے تو دیکھیں, لیکن ہم نے پکڑا ہی نہیں. جب پکڑیں گے نہیں تو ہم سدھریں گے. نعرہ تو لگاتے ہیں محفل میں بیٹھ کر کے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, فلاں پیر کا دامن نہیں چھوڑیں گے. ہمیں تم نے کبھی دیکھا ہے کہ میرے خواجہ نے کبھی نماز چھوڑی ہے؟ کبھی تم نے دیکھا ہے میرے غوث نے نماز ترک کیا ہے؟ اگر تم نے غوث کا نعرہ لگایا تو کبھی غوث کے فعل و عمل پر بھی دیکھا کرو کہ ہمارے غوث نے نماز نہیں چھوڑی ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم غوث کے دامن کو نہیں چھوڑیں گے. جب ہم غوث کا نعرہ لگا رہے ہیں تو ہم غوث کے فعل و عمل کر کے بھی تو دیکھو. صرف نعرہ لگانے سے نہیں کچھ ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا میرے اب بات چل گئی ایک عالم غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ. سنو, غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو آپ کا ایک دھوبی تھا نا, ہمیشہ جو آپ کے کپڑے دھلا کرتا تھا. سنو, ایک جاہل دھوبی کا ایک غوث اعظم آل رسول کی شان کیا ہے, برکتیں کیا ہوتی. دیکھو حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک دھوبی تھا, ہمیشہ آپ کے کپڑے دھلا کرتا تھا اور استری کرتا تھا. اتفاق جب اس کا انتقال ہوا, جب قبر پر اس کو دفنایا گیا, جب فرشتے سوال کرنے آئے من رب کا, تو اس نے کہا میں کچھ نہیں جانتا, میں تو غوث کا دھوبی تھا. پھر پوچھا مادینوں کا, تو کہا میں کچھ نہیں جانتا, میں تو غوث کا دھوبی تھا. غیب سے صدا آئی, اے میرے فرشتوں میں نے اس کو بخش دیا اس لیے کہ اس نے دنیا میں میرے غوث سے محبت. تم اللہ کے ولیوں سے محبت کر کے تو دیکھو ذرا سے, اللہ کے مقدس ولیوں کا دامن پکڑ کے دیکھو تو ذرا سے. آج ہم نے دامن پکڑا نہیں تو ہمیں راستہ مل کہاں سے, آج ہم نے دامن پکڑا نہیں تو ہمیں راہ مل کہاں سے سکتا ہے. نہ تو ہم نے کسی مسلک کا راستہ پکڑا ہے, نہ تو ہم نے کسی عالم سے کوئی رابطہ کیا, نہ تو ہم نے اللہ کے گھر سے رابطہ کیا. اگر ہم نے رابطہ کیا ہے تو صرف شراب نوشیوں سے, اگر رابطہ کیا ہے تو ہم نے چوراہوں پہ بیٹھنے کا, اگر رابطہ کیا ہے تو ہم نے دولت مند کا دامن پکڑ لیا ہے, اگر ہم نے رابطہ کیا ہے تو پوچھتے ہیں کہ فلاں گاؤں میں کس کا نام چلتا ہے, ہم نے ان کو بھی ان کے پاس بیٹھنا شروع کر دیا ہے. ہمیں تم ان کو چھوڑ کر کے ان سے زیادہ وقت تم رب کی بارگاہ میں دے دو, رب تم کو بہتر اجر و ثواب. ضرورت جو چیز کی ہمیں وہ عمل کرنا چاہیے. میں زیادہ گفتگو نہ کر کے انشاءاللہ تعالی آپ کو مکمل بیان آپ کو حضور کا سننا ہے. بس 2 شعر میں آپ کو نعت پاک کی بھی سنانا چاہتا ہوں, اگر اجازت. ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا و سفینا بن مولانا محمد مبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پچھلے سال بھی پڑھی تھی, بس سن لے. آج یہ کیسے دھوم مچی ہے, آج یہ کیسے دھوم مچی ہے, ادھن پور کے سرزمین پر. آج یہ کیسے دھوم مچی ہے, ادھن پور کے سرزمین پر. آج یہ کیسے دھوم مچی ہے, آج یہ کیسی دھوم مچی ہے, ادھن پور کی سرزمین پر. آمد شاہ دین کی ہوئی ہے, آمد شاہ دین کی ہوئی ہے, ادھن پور کی سرزمین پر. آمد شاہ دین کی ہوئی ہے, ادھن پور کی سرزمین پر. آمد شاہ دین کی ہوئی ہے, ادھن پور کی. السلام.